نہیں اگر آپ نے ایسے استقبال کیا قبلہ صاحب کا تو پھر وہ دل برداشتہ ہو کر صحیح طریقے سے پڑھیں گے نہیں. بلند آواز سے نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہ السمیع العلیم من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بنطق والبیان وکرمنا وفضلنا على السابقة بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین المخاطب بطٰہٰ و یاسین من کان نبیا و آدم بین الماء والطین ابی القاسم محمد. وعلى عطرته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. بآواز بلند صلوات. دعا ہے خداوند منان و قدوس آپ کا اس بارگاہ میں آنا قبول فرمائے. پروردگار صدقہ نبی و آل نبی آپ تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے. جتنے مومنین بیمار ہیں پروردگار تمام کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. جتنے مومنین تنگ دست ہیں تنگ دستیوں کو دور فرمائے. ہمارے بھائی ہیں نادر بھائی، ان کی اہلیہ کا آپریشن ہے، پروردگار انہیں شفا یابی نصیب فرمائے. صدقہ نبی کی پاک آل کا اللہ تعالی ہمیں غم حسین میں جینے مرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. لطف الہی ہے اور کرم ہے پروردگار کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ مومنین کی زیارت کا شرف عطا کیا اور قریب سے آپ کی خدمت کا موقع نصیب ہوا. چند دنوں سے مسلسل آپ سے ہم کلام ہیں اور آپ سے تخاطب کا موقع مل رہا ہے. ہماری گفتگو اس نہج پہ پہنچی تھی، اس مقام پہ رکی تھی اور اتنا ہم نے سفر کیا تھا کہ میرے نبی نے ہمیں کسی ایرے غیرے کے حوالے نہیں کیا بلکہ اپنی آل کے حوالے کیا ہے. اب چونکہ لائٹ بند ہے اور مجھے نہیں معلوم مجمع کہاں تک ہے، لیکن جو جہاں بھی بیٹھا ہے توجہ سے جو بات عرض کر رہا ہوں اس پہ غور کیجیے گا. میرے نبی نے کسی ایرے غیرے کے حوالے ہمیں نہیں کیا بلکہ میرے نبی نے اپنی آل کے حوالے کیا ہے. کسی ایرے غیرے کے پیچھے چلنے کو نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہے کہ میری آل کے پیچھے چلو. یہ نہیں کہا کہ فلاں کے پیچھے چلو، فلاں کے پیچھے چلو، فلاں کے پیچھے چلو. اس لیے کہ نبی کو پتا تھا فلاں بھی غلطی کر سکتا ہے، فلاں بھی غلطی کر سکتا ہے، فلاں بھی غلطی کر سکتا ہے.
فلاں بھی خطا کر سکتا ہے، فلاں بھی خطا کر سکتا ہے، فلاں بھی خطا کر سکتا ہے۔ اگر نبی ہم گناہگاروں کو کسی گناہگار کے حوالے کرتے تو کل ہم آقا سے پوچھتے یا رسول اللہ ہم بھی گناہگار تھے اور جن کے حوالے کیا وہ بھی گناہگار تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ حقیقت اور حق کا راستہ کیا ہے۔ دیکھیں بڑی توجہ سے بات سنیے گا، اگر مجھے یہاں سے خانپور جانا ہو اور آپ مجھے ایک ڈرائیور دے دیں، ضروری ہے کہ ڈرائیور کو راستہ پتہ ہو، چونکہ مجھے نہیں پتا، میں بھی جاہل ہوں، اور اگر قسمت سے وہ بھی جاہل ہوا نہ وہ پہنچے گا نہ میں پہنچوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کو راستہ معلوم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کے حوالے کیا جاتا ہے ضروری ہے کہ اسے راستے کا پتہ ہو۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے کسی اور کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ باقی جتنے بھی تھے وہ یہ کہتے تھے اگر صحیح کہوں تو مان لینا، غلط کہوں تو درست کر دینا۔ اکیلے آل نبی تھے، جب بولتے تھے صحیح بولتے تھے۔ جو کہتے تھے درست کہتے تھے، جو راستہ دکھاتے تھے صحیح دکھاتے تھے۔ اسی لیے نبی نے کہا ان کے پیچھے چلو، کسی اور کے پیچھے نہ چلنا۔ ان کے پیچھے چلو گے تو منزل پاؤ گے، ان کی اقتداء کرو گے تو حقیقت جانو گے، ان کے نقش پا پہ چلو گے تو جنت پہنچو گے، ان کے ساتھ آؤ گے تو کوثر پہ میں ملوں گا۔ کسی اور کے ساتھ آؤ گے تو میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ کیوں؟ یہ اور ہیں، تم اور ہو، تم گناہگار ہو یہ معصوم ہے، تم خطا کار ہو یہ معصوم ہے، تم بھول سکتے ہو یہ نہیں بھول سکتے، تم گمراہ ہو سکتے ہو، تم گمراہ ہو سکتے ہو، تم خطا کر سکتے ہو، اس لیے تمہیں کسی خطا کار کے حوالے نہیں کروں گا، معصوموں کے حوالے کروں گا، اپنی آل کے حوالے کروں گا، کسی خطا کار کے حوالے نہیں کروں گا۔ کیونکہ اگر خطا کار کے حوالے کیا وہ بھی خطا کار، تم بھی خطا کار۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں گو نو ملی گو، اوہو جیو۔ اگر گناہگار کو گناہگار مل جاتے تو منزل کبھی نہ ملتی۔ اب تم نے جس کو ماننا ہے مانو، جس کو ولی بنانا ہے بناؤ، جس کو مرشد پکڑنا ہے پکڑو، جس کا دامن پکڑنا ہے پکڑو، لیکن ایک مرتبہ دیکھ لینا جنت کی گارنٹی کسی اور پیر نے نہیں دی، صرف 14 نے دی ہے۔ صراط مستقیم کی گارنٹی صرف اس گھرانے نے دی ہے، اور کوئی نہیں دے سکا۔ یہ گھرانہ ہے جو عیبوں سے پاک ہے، اس لیے نبی نے کہا ان کا دامن پکڑو۔ ایک نفیس جملہ کہوں گا، باقی جتنے بھی دامن ہیں سارے داغدار ہیں۔ باقی جتنے بھی دامن ہیں سارے داغدار ہیں۔ ایک آل نبی کا دامن ہے جو کل بھی عصمت کا دامن تھا، جو کل بھی خطاؤں سے پاک تھا، آج بھی خطاؤں سے پاک ہے۔ یہ ناانصافی ہوگی کہ کسی بزرگ کا جملہ پڑھا جائے اور نام نہ لیا جائے۔ علامہ اظہر حسن زیدی کا پیارا جملہ ہے، انہوں نے کہا لوگوں نے خاموشی سے سنے گا، اور بیٹا بیٹھ جا، اب نہ اٹھنا، بیٹھ جا۔ انہوں نے خاموشی سے سنے گا، انہوں نے فرمایا آل نبی پہ لوگوں نے تلوار اٹھائی ہے، تیر اٹھایا ہے، نیزہ اٹھایا ہے، پر آل نبی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ کوئی میرے نبی کی آل پہ انگلی نہیں اٹھا سکا۔ یہ جیسے کل معصوم تھے ویسے آج معصوم ہیں۔ کل بھی یہ خطاؤں سے پاک تھے، آج بھی خطاؤں سے پاک ہیں۔ کل بھی حق و حقیقت کا راستہ یہی تھے، آج بھی یہی ہیں۔ تو عرف الاشیاء بازدادہا، چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دن کا پتہ نہ چلے تو رات کو دیکھو،
علم کا پتہ نہ چلے تو جہالت کو دیکھو، جوانی کا پتہ نہ چلے تو بڑھاپے کو دیکھو۔ اس کا مطلب ہے چیزیں ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ آل محمد نور ہیں، ان کا دشمن ظلمت ہے۔ آل محمد صلوات کے قابل ہیں، ان کا دشمن کل بھی لانتی تھا۔ باقی ہمیں فتوے دینے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہم کل کسی پہ فتوہ لگاتے تھے، نہ آج لگاتے ہیں، نہ آئندہ لگائیں گے۔ جس نے جس کو ماننا ہے وہ مانتا رہے، جس نے جس کا دامن پکڑنا ہے پکڑتا رہے، لیکن کامیابی کی گارنٹی فقط اس گھر نے دی ہے، جنت کی ضمانت صرف اس گھر نے دی ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت ان کے کنٹرول میں ہے۔ آپ تو ایسے گھبرا گئے جیسے یہ بات پہلی بار سنی ہے۔ جنت ان کی ہے۔ گولڑا شریف والے نے کہا تھا کیا قسمت ہے علی کے بچوں کی، اگر علی کے بچے نہ چاہیں کسی کا باپ بھی جنت نہیں جا سکتا۔ اگر علی کی اولاد نہ چاہے کسی کا باپ بھی جنت نہیں جا سکتا۔ جنت ان کی ہے، دامن ان کا پکڑو، اطاعت ان کی کرو، اتباع ان کی کرو۔ اب جملہ پلٹ کے کہوں، شیعہ مکتب میں بیعت صرف معصوم کی ہوتی ہے۔ شیعہ مکتب میں بیعت صرف، باقی جتنے مکاتب ہیں ان میں معصوم ہونا ضروری نہیں، کسی کی بھی بیعت کر لیتے ہیں، کبھی بھی کر لیتے ہیں، کہیں پہ بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہیں ضروری ہے کہ جس کی بیعت کی جائے وہ معصوم ہو۔ یہ آپ نے کیوں شرط رکھی ہے معصوم ہونے کی؟ اس لیے کہ بیعت کہتے ہیں تجارت کو، کچھ دے کے کچھ لینا۔ بیعت جو ہوتی ہے یہ تجارت ہوتی ہے، کچھ دیا جاتا ہے کچھ لیا جاتا ہے، دیتے کیا ہو اور لیتے کیا ہو۔ جب کوئی بندہ کسی کی بیعت کرتا ہے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتا ہے میری جان بھی تیرے حوالے، میرا مال بھی تیرے حوالے، کل قیامت کے دن جنت تو نے لے کے دینی ہے۔ ہم نے کہا معصوم کیونکہ آخری بندے تک بولے تو میں بات کروں، کیونکہ آدم جنت سے لائے تھے اور جنت حسین کی جاگیر ہے۔ یہ حسین کی جاگیر سے آیا ہوا پتھر ہے، اسے چومو۔ مولوی آپ کی سمجھ نہیں آتی، جو پتھر حسین کی جاگیر سے منسوب ہو جائے اسے چومنا عبادت ہے، جو گھوڑا حسین سے منسوب ہو جائے۔ جو گھوڑا حسین سے منسوب ہو جائے، اور جو یہ کہتا ہے کہ مت چومو، نہ چوما کرو، کپڑا ہے، لکڑی ہے، جانور ہے۔ میں یہاں پہ بیٹھ کے پوری طالب علم ذمہ داری سے، علماء کی موجودگی سے، آپ عزاداروں کے وسیلے سے یہ بات کر رہا ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ نہ چومو، کپڑا ہے، لکڑی ہے، جانور ہے، اس کی سوچ اور جناب شیطان کی سوچ ایک ہے۔ بندوں نے بڑے غور سے مجھے دیکھا ہے کہ شیطان کو جناب کیوں کہا ہے۔ ہم ہر مذہب کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں۔ بندوں نے یزید تک تو اپنے مقدسات بنا لیے ہیں، کل کو اٹھ کے کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے اٹھ کے کہ شیطان ہمارا مقدس ہے، اس کی بھی توہین نہ کرو۔ اس لیے میں نے احتیاط سے کام لیا ہے کہ شیطان صاحب اور ان صاحب کا عقیدہ ایک ہے۔ آپ نے سوال نہیں کیا مولانا کیسے کہہ دیا کہ جو چومنے سے روکتا ہے، جو کہتا ہے لکڑی ہے، جو کہتا ہے گھوڑا ہے، جو کہتا ہے کپڑا ہے، اس کا اور شیطان کا ذہن ایک ہے۔ دلیل نہ دوں تو شیعہ کیسا؟ جب اللہ نے شیطان سے پوچھا بتا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے کہا یا خدایا تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ آگ اوپر کی جانب جاتی ہے، مٹی نیچے کی جانب جاتی ہے۔ مجھے آگ سے بنایا ہے، میں بہتر ہوں، اسے مٹی سے بنایا ہے، وہ کمتر ہے۔
اللہ نے کہا تیرے اوپر لعنت ہے، اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، ملعون ہے تو، خبیث ہے، مردود ہے، رجیم ہے، نکل جا یہاں سے۔ راندہ درگاہ کر دیا، دھتکار دیا، یا خدایا اوقات میری کوئی نہیں، سوال میں کروں گا، شیطان نے بات تو غلط نہیں کی تھی، تو نے قرآن میں کہا ہے کہ اسے آگ سے بنایا ہے، تو نے قرآن میں کہا ہے کہ آدم کو مٹی سے بنایا ہے، یہی تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، بات تو صحیح کر رہا ہے، پھر لعنت کیوں کی ہے؟ آواز خدا آئے گی، یہ بدبخت مٹیریل کو دیکھ رہا ہے، نسبت کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ ابلیس، یہ خبیث، یہ مردود، یہ ملعون، یہ رجیم، یہ دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا مٹیریل کو دیکھ رہا ہے، نسبت کو نہیں دیکھ رہا۔ آدم کے مٹیریل کو نہ دیکھو، اللہ کی نسبت کو دیکھو، عباس کے علم کی مٹیریل کو نہ دیکھو، حسین کے گھوڑے کو نہ دیکھو کہ جانور ہے، حسین کی نسبت کو دیکھو۔ نسبتوں کا احترام ہوتا ہے، اور لگے ہاتھ یہ رولا ختم ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کو لکھ لیجئے اپنے دلوں کی تختی پہ کہ جو مٹیریل پہ نظر رکھتا ہے وہ شیطان والا ہوتا ہے، جو نسبت پہ نظر رکھتا ہے رحمان والا ہوتا ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے دوست؟ دامن ان کا پکڑنا ہے، پیار ان سے کرنا ہے، عشق ان سے کرنا ہے، اطاعت ان کی لازم ہے، کوئی اور نہیں ہے جو اطاعت کے قابل ہو۔ انہوں نے قربانی دی ہے۔ اب یہاں پہ ایک رک کے ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ جتنا بڑا اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے نا، اتنی بڑی ذمہ داری دیتا ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ اپنے دنیا کے نظام میں دیکھ لیں، جس کا عہدہ بڑا ہے اس کی ذمہ داری بڑی ہے، جس کو اللہ نے زیادہ نعمت دی ہے اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، جملہ مجھے ایک کہنا ہے، کائنات کی سب سے بڑی نعمت علی کی ولایت ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت علی کی ولایت ہے، اور اللہ نے یہ ولایت جیسی نعمت ایرے غیرے کو نہیں دی، ہر گلی محلے میں چلنے والے اوباش کو نہیں دی۔ اللہ نے وہ سینے پرکھے ہیں جو علی برداشت کر سکتے ہیں، جو علی ہضم کر سکتے ہیں۔ جب اللہ نے یہ نعمت آپ کو دی ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ چپ ہو گئے ہیں۔ مجھے 101% یقین تھا کہ آپ چپ ہوں گے۔ یہ بات ہی ایسی ہے کہ چپ ہوا جائے، کیونکہ بات سوچنے والی ہے۔ میرے سر پہ امامہ ہے، میرے کندھوں پہ قبا ہے، عبا ہے۔ آپ میرا احترام کرتے ہیں، حقیقت میں آپ میرا احترام نہیں کرتے، آپ اس امامے کا احترام کرتے ہیں، آپ اس قبا کا احترام کرتے ہیں۔ میری کیا اوقات، میرے جیسے لاکھوں چل پھر رہے ہیں، گلیوں میں پھر رہے ہیں، کوئی ان کا احترام نہیں کرتا۔ یہ احترام ہے اس امامے کا، یہ احترام ہے اس عبا کا۔ کیوں احترام ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت 14 کے ساتھ ہے۔ آپ نے مجھے اس منبر پہ میری وجہ سے نہیں بٹھایا، اس لیے بٹھایا ہے کہ یہ 14 کی بات کرتا ہے۔ اس کا مطلب میری ذاتی کوئی اوقات نہیں، میرا ذاتی کوئی مقام نہیں، میری ذاتی کوئی حیثیت نہیں۔ میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں 14 کا، میں تو بات کرنے والا ہوں 14 کی، ان کا پیغام آپ تک پہنچاؤں گا۔ مولانا تقی مجھے اٹھ کے ایک چٹھی دیں اور کہیں کہ یہ پہنچا دو فلاں مومن تک۔ میں نے چٹھی لی، مومن کے حوالے کی، مومن نے پڑھی۔ اب اس چٹھی پہ ایسی بات تھی جو مومن کو پسند نہیں تھی۔ وہ غصے مجھ پہ ہوگا یا مولانا تقی پہ؟ مولانا پہ ہوگا۔ کیوں؟ میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں، جس نے بھیجی ہے وہ جانے، اور جن تک بھیجی ہے وہ جانے۔ بات میں 14 کو کرنے لگا ہوں، اور میں پیغام پہنچانے والا ہوں، اچھی لگے یا بری لگے، 14 جانے اور آپ جانے۔
وہ ہستیاں جانے اور آپ جانے میں کون ہوتا ہوں آپ کے معاملے میں پڑھنے والا، آپ جانے اور آل محمد جانے، وہ ہستیاں جانے اور آپ جانے۔ انہوں نے کہا ہے ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، جو ہمارے غم میں غمگین ہوتا ہے۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جسے وہ بات اچھی لگتی ہے جو ہمیں لگے، وہ بات بری لگتی ہے جو ہمیں لگے۔ ہم جس چیز میں خوش ہیں وہ بھی خوش ہے، جس میں ہم ناراض ہیں وہ بھی ناراض ہے۔ اس کا مطلب ہمارا عقیدہ ہے شیعہ وہ ہے جو 14 کی خوشی میں خوش ہے، جس میں 14 خوش ہیں، جس میں 14 خوش ہیں۔ مجھے بتاؤ صحیح 14 نماز پڑھنے میں خوش ہیں یا چھوڑنے میں خوش ہیں؟ 14 زکوٰۃ دینے میں خوش ہیں یا نہ دینے میں خوش ہیں؟ اور چھوڑ دو ساری باتیں۔ میں نے ابھی کہا کہ سب سے بڑی نعمت آپ کو ملی ہے۔ نعمت کیا ملی ہے؟ اللہ نے تمہارے حصے میں علی رکھا ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک جملہ ہے اور بڑا پیارا جملہ ہے، اس نے کہا قیامت تک شیعہ اگر سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکریہ ادا کریں، شکریہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ وجہ اس نے کہا اللہ کے پاس ایک ہی علی تھا اور وہ اس نے تمہیں دے دیا ہے۔ اللہ کے پاس ایک علی تھا اور وہ علی تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ نماز سے دور مت بھاگو، جو شرف تمہیں ملا ہے کسی کو نہیں ملا، کیونکہ سجدے میں سر دینے والا کسی اور کا امام نہیں۔ مجھ پہ یقین نہ کرو، مجھ پہ یقین نہ کرو، اللہ تمہیں زیارات پہ لے جائے۔ جس معصوم کی زیارت کھولو گے اس میں ایک جملہ ضرور ملے گا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ۔ یہ جملہ ضرور ملے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز قائم کی ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، غصے کی بات نہیں ہے، ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے اشرے میں ایک جملہ کہا تھا، دہرا نہیں رہا، تھوڑا آگے چلوں گا، کہ میں نے کہا تھا کہ ہم جو یہاں پہ بیٹھ کے حسین حسین کرتے ہیں، ہم کربلا کی یاد نہیں، خود کربلا مناتے ہیں۔ ہم عزاداری کی صورت میں خود کربلا مناتے ہیں، اس لیے ہمارا مقصد وہی ہے جو کربلا کا تھا۔ ہم اسی رستے پہ ہیں جس رستے پہ کربلا والے تھے، اور کربلا والوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نماز بھی قائم کی ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا نظیما، اے کربلا والو کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ اس کا مطلب ہے کاش ہم بھی وہ کام کرتے جو تم نے کیا ہے، تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ 14 جو تھے وہ نمازی تھے، وہ نماز کو قائم کرنے والے تھے۔ ایک عقیدت بڑا جملہ کہوں گا، کچھ بندے ممبروں پہ آ کے اس بلندی پہ بیٹھ کے شیعوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہتے ہیں یزیدی فوج نے بھی بڑی نمازیں پڑھی تھی، وہاں بھی قرآن کے قاری تھے، یزیدیوں میں بھی بڑے نمازی تھے، تاکہ نماز کی اہمیت کم ہو سکے۔ میں رک کے ایک ہی جملہ کہوں گا، عقل کے اندھو تمہیں یزیدیوں میں نمازی نظر آ گئے، حسین کی فوج میں نمازی نظر نہیں آئے۔ تمہیں یزیدیوں کی اذان نظر آ گئی، اکبر کی اذان نظر نہیں آئی، تمہیں حسین والے نظر نہیں آئے۔ خبردار، وہ بندہ جھوٹ بیچتا ہے جو آل محمد کا نام لے کر تمہیں عمل سے دور کرتا ہے، وہ بندہ فراڈ کرتا ہے جو کہتا ہے علی کی ولایت دل میں ہو تو نماز کی ضرورت نہیں۔ ایسا بندہ نہ ہمیں پسند ہے نہ علی کو پسند ہے۔ وہ دھوکہ دیتا ہے۔ تمہارے کتنے امام ہیں؟ 12۔ معصوم کتنے ہیں؟ 14۔ ان 14 میں سے ایک دکھاؤ کہ جس نے پوری رات سو کے گزاری ہو۔
ان کی راتیں مصلے پہ ہیں، ان کے دن عبادت میں ہیں. تم مانتے جن کو ہو ان جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، ان جیسی ہستیاں ہی کوئی نہیں. وہ سب سے جدا ہیں. وہی تو ہیں جنہوں نے قربانی دے کے اسلام کو پھیلایا ہے. جگہ جگہ پہ اسلام ہے تو یہ 14 کا صدقہ ہے. پریشان ہو گئے ہو؟ میں بیان کو سمیٹتا ہوں لیکن چند جملے مجھے کہنے ہیں کہ جگہ جگہ پہ اسلام ہے، یہ 14 کا صدقہ ہے. جگہ جگہ پہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ 14 کا صدقہ ہے. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں فلاں بندہ سندھ میں اسلام لایا، فلاں بندہ پنجاب میں اسلام لایا، فلاں بندہ فلاں جگہ پہ اسلام لایا. کہیں پہ کوئی نہیں لے کے آیا. جہاں پہ اسلام پہنچایا ہے 14 نے پہنچایا ہے. 14 اپنے شاگردوں کو بھیجتے تھے. اور مجھ پہ یقین نہ کرو، اٹھاؤ کتابیں. جنگ صفین میں 35 بندے ایسے تھے جن کا تعلق تمہارے سندھ سے تھا، اور وہ سارے علی کے شیعہ تھے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کل بھی آل محمد نے اسلام پہنچایا تھا. آج بھی آل محمد اسلام کی بقا کے ضامن ہے. کل بھی باعمل لوگ آل محمد کے شیعہ تھے، آج بھی باعمل لوگ آل محمد کے شیعہ ہیں. کل بھی حسینی نمازی تھے، آج بھی حسینی نمازی ہیں. کل بھی حسینی روزہ دار تھے، آج بھی حسینی روزہ دار ہیں. اس لیے کہ حسینی جانتے ہیں قرآن محمد پہ اترا ہے، اور قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے، اے ایمان والو، جہاں بھی اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، یا علی مراد ہیں یا علی کے چاہنے والے مراد ہیں. ہمیں پتہ ہے شریعت ہمارے لیے اتری ہے، دین ہمارے لیے اترا ہے، اسلام ہمارے لیے اترا ہے. 14 ہمارے لیے میراث چھوڑ کے گئے ہیں. آل نبی ہمیں ہدایت کر کے گئے ہیں. ہم نے ان کی میراث پہ عمل کرنا ہے. جوان خصوصی توجہ دیں. میرے 5ویں مولا فرماتے ہیں مجھے جوانوں سے بڑا پیار ہے، اس لیے کہ بوڑھے بعد میں نیکی کرتے ہیں، جوان پہلے نیکی کرتے ہیں. بوڑھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کریں یا نہ کریں، جوان وہ نیکیاں کر گزرتے ہیں. اور اس لیے مجھے جوانوں سے پیار ہے. میں عرض کروں گا کہ جلدی سے اپیل کر لیں تاکہ گفتگو کو ہے جو یہیں سے چلایا جائے. بواز بلند صلوات. جمن امام بارگاہ بہشت زہرا کی طرف سے کہ 10 محرم الحرام یعنی روز عاشورہ انشاءاللہ صبح 7:30 بجے امام حسین علیہ السلام کی دردناک شہادت اسی مقام پہ پڑھی جائے گی. روز عاشور صبح 7:30 بجے اسی مقام پہ شہادت سید الشہداء علیہ افضل الصلاۃ والسلام پڑھی جائے گی. توجہ فرما رہے ہیں میرے دوست احباب. میں عرض کر رہا تھا کہ 14 ان کا عمل، ان کا قول، ان کا فعل. میں بھی گناہگار ہوں، آپ بھی گناہگار ہیں. غلطیاں مجھ سے بھی ہوئی ہیں، غلطیاں آپ سے بھی ہوتی ہیں. ہم سارے خطا کار ہیں. اس کو نہ دیکھو کہ آپ خطا کار ہیں، ان کو دیکھو کہ 14 کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں. اس مجلس سے عہد کر کے اٹھو، مولا جو ہو گیا اس کی معافی آپ لے دیں، آئندہ میں احتیاط کروں گا. مولا میں آپ کا عزادار ہوں، مولا میں آپ پہ جان قربان کرنے والا ہوں، مولا میں آپ کے بچوں کو رونے والا ہوں. مولا اگر آپ نے معافی نہ لے کے دی تو کوئی دروازہ اور نہیں ہے. مولا میں آج آپ کے لاڈلے بھائی عباس کو رونے آیا ہوں. عباس کون ہے؟ عباس معمولی ہستی کا نام عباس نہیں. عباس علمدار کے متعلق شیخ انصاری جب حرم حضرت عباس میں جاتے تھے تو اپنے رخسار دہلیز پہ رگڑا کرتے تھے. کسی نے پوچھا آقا اس عمل کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرمانے لگے تمہیں نہیں معلوم اللہ تک جانے کا رستہ 14 ہے، 14 تک جانے کا رستہ عباس ہے. دنیا کیا جانے کہ مقام عباس کیا ہے، ہستی حضرت عباس کیا ہے. میں نے یہ روایتوں میں پڑھا کہ ایک شخص نے چوتھے آقا کے سامنے نام عباس لیا. آقا احتراماً کھڑے ہو گئے. اس
اس نے پھر نام عباس لیا، آقا پھر کھڑے ہو گئے، پھر نام لیا، پھر کھڑے ہو گئے۔ وہ بار بار نام لے رہا تھا، چوتھے آقا بار بار کھڑے ہو رہے تھے۔ سنو گے جملہ، امام نے ایک مرتبہ رو کے اس کی طرف دیکھا اور کہا مجھے آزما نہیں، تو قیامت تک میرے چچا عباس کا نام لیتا رہے، میں قیامت تک کھڑا ہوتا رہوں گا، تجھے پتہ ہی نہیں عباس کا سیدوں پہ احسان کتنا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ عباس کا مقام کیا تھا۔ دو جملے میں نے علماء کی سیرت میں پڑھے ہیں، جب بھی میں پڑھتا ہوں دھاڑے مار کے روتا ہوں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی حضرت عباس کی زیارت پہ آئے، 96 سال عمر تھی، بدن کانپ رہا تھا، شاگردوں کا سہارا لے کے زری کے سامنے آئے اور روتے ہوئے یہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے، دو جملے کہے، ایک کا السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پہ میرا سلام ہو، تیرے جانے کے بعد حسین بوڑھا ہو گیا۔ اور دوسرا جملہ اس سے بھی بڑا عجیب کہا، دوسرا جملہ کا السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے چادر زینب کے نگہبان عباس تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ کوئی کیا سمجھائے کہ عباس کیا ہے؟ میں نے یہ پڑھا کہ سید مہدی بحر العلوم 25 سال تک حضرت عباس کی زری پہ محرم پڑھتے رہے۔ 25 سال محرم میں ہر مرتبہ کوئی اور جملہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، یہ جملہ ضرور پڑھا کہ کربلا کے میدان میں سب سے بڑا قد عباس کا تھا۔ ہر بار یہ جملہ پڑھا کہ کربلا کے میدان میں سب سے بڑا قد عباس کا تھا، سب سے بڑا قد عباس کا تھا۔ ایک مرتبہ خواب میں حضرت عباس آئے، عباس آ کے کہنے لگے مہدی تجھے پتا ہے میری قبر میں پانی آ رہا ہے، سکینہ کے پیاسے رہنے کے بعد مجھے پانی اچھا نہیں لگتا، اے مہدی میری قبر کو درست کر، مجھے پانی اچھا نہیں لگتا۔ یہاں پر رک کے ایک جملہ کہوں گا، میں نے بڑی مقتل کی کتابیں پڑھی، مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ عباس کے زین چھوڑنے کے بعد سیدوں کے کسی بچے نے پانی مانگا ہو۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پیاس بڑھتی ہے۔ میں نے علماء سے پوچھا سیدوں کے کسی بچے نے پانی کیوں نہیں مانگا؟ کیا بچوں کی پیاس ختم ہو گئی تھی؟ علماء رو کے کہتے پیاس نہیں، آس ختم ہو گئی تھی۔ سید مہدی بحر العلوم کو حضرت عباس نے کہا کہ جلدی کر میری قبر کو درست کر۔ سید مہدی صبح اٹھا، 2 مزدوروں کو ساتھ لیا، قبر جو نیچے سرداب ہے نا اس میں اترا، قبر کے قریب گیا۔ مزدور جب قبر کے قریب گئے ہیں نا، مزدوروں نے بیلچے پھینک دیے، سید کی طرف مڑے ہیں، مڑ کے کہنے لگے سید تو نے 25 سال پڑھا ہے، ہم نے 25 سال سنا ہے، تو نے ہمیشہ ایک جملہ پڑھا ہے، سب سے بڑا قد تھا عباس کا، سب سے بڑا قد تھا عباس کا، ہمیں بتا تو صحیح جس کا قد اتنا بڑا تھا اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ جس کا قد اتنا بڑا تھا اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ سید گرتیا کرتے ہوئے رونے لگا، سید نے اپنا ماتھا دیوار پہ مارا اور رو کے کہنے لگا کیا بتاؤں، جتنا سجاد کو ملا تھا اتنا دفن کر دیا۔ چند جملوں کی زحمت مجھے دینے دو۔ کٹ کے حضرت عباس کا سر شام میں پہنچا ہے، شام میں جب سر پہنچا ہے نا، حسین کا سر ایک نامناسب جگہ پہ پڑا تھا۔ ایک حکیم قیافہ شناس اٹھا، اس نے پہلے حسین کے سر کو غور سے دیکھا، پھر اس نے کہا کہ اس کپڑے میں کیا باندھا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا عباس کا سر نیزے پہ نہیں اٹھایا گیا، عباس کا سر نیزے پہ نہیں تھا،
کیوں نہیں اٹھایا گیا عباس کا سر نیزے پہ؟ دو وجہ لکھی ہیں علماء نے۔ پہلی وجہ یہ ہے عباس کا سر نیزے پہ جب لہرایا جاتا تھا نا، زینب کو دیکھ کے عباس کا سر گر پڑتا تھا۔ دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ عباس کا سر اس قابل نہیں تھا کہ نیزے پہ آ سکے۔ عباس کا سر ایک کپڑے میں باندھ کے، مجھے معاف کرنا یہ روایت کے لفظ سخت ہیں، عباس کا سر ایک کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا گیا تھا۔ شام و کوفہ میں کوئی ایسا منظر نہیں کہ علی کی بیٹی نے عباس کے سر کو نہ دیکھا ہو۔ اس قیافہ شناس حکیم نے کہا اس سر کو ذرا کھولو۔ کھول کے جب اس نے حضرت عباس کے سر کو دیکھا، رونے لگا۔ رو کے کہتا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی حسین کے ساتھ تھا۔ غور سے دیکھ کے کہتا ہے اس کے ہوتے ہوئے تم جنگ جیتے ہو؟ یہ فوجی سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہاں ہم نے مارا ہے اسے، ہم نے اسے شہید کیا ہے۔ وہ حکیم کہنے لگا میں نہیں مانتا کہ یہ بھی زندہ ہو اور تم جنگ جیت جاؤ۔ یزید تیری ساری فوج مل کے بھی عباس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ ایک فوجی آگے آ کے کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، ہماری فوج مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن کیا کریں اسے حسین نے پابند کر دیا تھا۔ اگر عباس کو پابند نہ کیا جاتا تو کربلا کا نقشہ کوئی اور ہوتا۔ عباس صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک بار بار حسین کے سامنے جاتے ہیں، مولا حل لی من رخصت، مولا مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ ہر مرتبہ حسین دیکھ کے ایک جملہ کہتے ہیں انت صاحب اللوائی، تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ جب سارے چلے گئے عباس پھر ہاتھوں کو ملتے ہوئے حسین کی بارگاہ میں پہنچے، مولا مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ حسین نے دیکھا ہے عباس کو اور پھر وہی جملہ کہا انت صاحب لوائی، تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ روایت کہتی عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، دائیں بائیں دیکھ کے کہنے لگے مولا وہ لشکر کدھر ہے جس کا عباس علمدار ہے؟ وہ اکبر کدھر ہے؟ وہ قاسم کدھر ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ حسین نے اجازت دی، لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ حسین نے نیزہ دیا، حسین نے کہا تجھے لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، ہو سکتا ہے تو 2 گھونٹ پانی کا انتظام کر دے، میرا اصغر اور میری سکینہ پیاسی ہے۔ عباس خیموں میں الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سنو گے جملہ رونے والوں، عباس خیموں میں آئے ہیں، بی بی نے کہا عباس بیٹھو، سیدہ زینب نے کہا عباس بیٹھو، عباس بیٹھے ہیں۔ بی بی نے کہا مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، عباس میں چھوٹی سی تھی، میں اپنے بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے بابا نے میرے دوش کے اوپر بوسے دینے شروع کیے، میرے کندھوں کو چومنا شروع کیا، میں اچانک اٹھ کے کھڑی ہوئی، میں نے کہا بابا آپ میرے بازو کیوں چوم رہے ہیں؟ آپ میرے ہاتھوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ میرے بابا نے کہا زینب یہ وہی ہاتھ ہیں جن میں ہتھ کڑیاں پہنائی جائیں گی، یہ وہی ہاتھ ہیں جن میں رسیاں پہنائی جائیں گی۔ عباس میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی جرت ہے کہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائے، لیکن عباس آج تو جا رہا ہے، مجھے یقین ہو گیا میں قیدی بھی بنائی جاؤں گی، میرے ہاتھوں میں رسیاں بھی پہنائی جائیں گی، بس چند جملوں کی اجازت مجھے دے دو۔ عباس خیموں میں الوداع کل کے چلنے لگے ہیں۔ روایت کہتی واحد شہید ہیں عباس جو چلنے لگے ہیں، ہر شہید خیمے میں آیا ہے، بیویوں نے ماتم کیا ہے واہ محمدہ واہ علیہ واہ حمزہ واہ حسینہ، واحد شہید ہے عباس جب خیموں میں آیا ہے، ہر بی بی نے ایک ہی گریہ کیا ہے واہ حجابہ، ہائے ہماری چادر کا رکھوالا،
ہمارے پردے کا نگہبان عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے. حسین نے بھیجنے کا ارادہ کیا. بس تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے. 2 جملے مجھے اور کہنے ہیں. عباس چلنے کا ارادہ کر رہے ہیں. حسین نے گھوڑے پہ سوار کروایا. واحد شہید ہے حضرت عباس جس کو بھیجتے ہوئے حسین نے سامنے نہیں دیکھا. جب عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے حسین نے منہ پھیرا ہے, کپڑے کا اشارہ کر کے کہا عباس چلا جا, تجھے جاتے ہوئے حسین نہیں دیکھ سکتا. عباس گئے ہیں دریا کی طرف, ہاتھ میں نیزہ ہے. اتنی جانفشانی سے لڑے عباس, دریا کو صاف کیا, مشکیزے کو بھرا. عباس نے چلو پانی کا بھرا ہے. مجھے نہیں پتا کیا ہوا, اللہ جانے پانی میں اصغر کی صورت نظر آئی ہے یا سکینہ کی. ایک مرتبہ پانی کو پلٹ کے پھینکا ہے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی, باہر لے آئے. عباس جا رہے تھے. عباس کے ہاتھ میں مشکیزہ نہیں, سکینہ کی پیاس تھی. عباس بڑھ رہے ہیں خیموں کی طرف. ایک کمینے نے ایک وار کیا, عباس کا دایاں بازو قلم ہوا. عباس نے کہا یہ اکبر کا صدقہ. ایک کمینے نے وار کیا, بایاں بازو قلم ہوا. عباس نے کہا یہ اصغر کا صدقہ. اب عباس نے اس مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لیا ہے اور عباس چھکے ہیں کہ مشکیزہ بچ جائے. گھوڑے کا رخ ہے خیموں کی طرف. ایک کمینے نے ایک ایسا تیر مارا ہے, وہ تیر عباس کو نہیں لگا, سکینہ کے مشکیزے کو لگا ہے. اب عباس نے کہا میرے گھوڑے مجھے خیموں میں نہ لے کے جا, مجھے حسین کے بچوں سے شرم ہے. گھوڑا مڑا ہے, ایک کمینے نے تیر مارا. اب یہ تیر عباس کی آنکھ کو لگا ہے. عباس نے جھک کے گھٹنوں سے تیر نکالا ہے. ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے ایک گرز اٹھایا. گرز کا لگنا تھا کہ عباس کا سر شگافتہ ہوا. عباس گھوڑے کی زین پہ کبھی دائیں جاتے ہیں, اجرکم علی اللہ, کبھی بائیں جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک کمینے نے ایک وار کیا ہے. عباس سے گھوڑے کی زین سنبھل نہیں پائی. عباس زمین پہ آئے ہیں اور ایک مرتبہ آقا کو سلام کیا. رک کے عزاداروں سے پوچھوں گا, مجھے بتاؤ تو صحیح, جب کوئی سوار گھوڑے کی زین چھوڑتا ہے تو کس کا سہارا لے کے اترتا ہے؟ بازوؤں کا سہارا. اللہ جانے میرا مولا عباس کتنی دیر تک نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. کیسے عباس نے زین چھوڑی, ادھر عباس نے زین چھوڑی, ادھر حسین نے خیمے چھوڑے. حسین دوڑتے ہوئے لاشا عباس پہ آئے, کمر پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا الان ان کا سارا ظاہری. عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے. یزیدی فوج جو عباس سے ڈر کے بھاگ رہی تھی, ایک مرتبہ ایک خبیث نے کہا دوڑا نہیں, عباس نے زین چھوڑ دی ہے. سارے یزیدی واپس آئے. ایک کمینہ کہتا ہے حسین کا گھیرا بناؤ, حسین کا تماشا دیکھتے ہیں. حسین بھائی کی لاش پہ پہنچے. حسین نے عباس کے لاشے کو اپنے زانوں پہ رکھا. عباس رو کے کہنے لگے مولا میں چاہتا ہوں آخری وقت میں آپ کی زیارت کروں, میری آنکھوں سے تیر نکالیے. حسین نے تیر نکالے. عباس نے زیارت کی حسین کی. بس ایک جملے کی اجازت دو. عباس نے حسین کی زیارت کی. زیارت کرنے کے بعد کہا مولا غلام آخری وقت میں کچھ کہنا چاہتا ہے. حسین نے کہا ہے میرے نوجوان بھائی کیا کہنا چاہتا ہے؟ رو کے کہنے لگے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کے جانا, میں سکینہ کا سامنا نہیں کر سکوں گا, بس ایک جملے کی اجازت دو. تھوڑی دیر بعد حسین نے دیکھا عباس نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنا شروع کیا, اپنے پھیلے ہوئے پاؤں کو سمیٹنا شروع کیا. حسین کہنے لگے عباس اپنے پاؤں کو کیوں سمیٹ رہا ہے؟ رو کے عباس نے کہا کیسے نہ سمیٹوں, سامنے آپ کی ماں زہرا کھڑی ہے.
سامنے آپ کی ماں زہرا کھڑی ہے، عباس نے حسین کا لاشا اٹھایا، روایت کہتی حسین دائیں سے اٹھاتے بائیں گر جاتا، بائیں سے اٹھاتے دائیں گر جاتا۔ لے آئیے گا علم۔ ایک مرتبہ حسین نے خالی علم اٹھایا، اٹھا کے خیمہ کا رخ کیا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب خالی علمہ کو آتا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ علم کا گھیرا، علم کے گرد گھومنا شروع کیا، رو کے کہنے لگا چچا ابا۔ چچا عباس ایک مرتبہ واپس آ جا، وعدہ کرتے ہیں کہ اب کی بار پانی نہیں مانگیں گے۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ دو لاشیں ایسے تھے کہ جن کو سجاد اٹھا نہیں سکا، ایک لاشا حسین کا تھا، دوسرا لاشا عباس کا تھا۔ عباس کے لاشے کے اتنے ٹکڑے ہو چکے تھے، کہ شہادت کے بعد کیا ہوا۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی سخت مصائب پڑا، مومن برداشت نہیں کر پائے۔ میں آج ڈرتے ڈرتے روایتیں چھپا رہا تھا۔ عباس کون تھا؟ جب خیمے میں خالی علم پہنچا ہے، ہر بی بی نے اپنی چادر اتاری ہے اور کہا وہ حجابہ، وہ حجابہ، ہائے ہمارے پردے کا ضامن۔ روایت کہتی ہے شمر جب زینب کی چادر لوٹ رہا تھا تو کمینہ ہنس ہنس کے کہہ رہا تھا بلا عباس کو۔ ایک روایت کی اجازت اور دو، ایک روایت کی اجازت اور دو۔ جب علی کی بیٹی قیدی ہو کے محمل پہ بیٹھی ہے، جانے کا ارادہ کیا، بی بی نے کہا مجھے بھائی کا لاشا دیکھنے دو۔ شمر کمینے نے عباس کے لاشے کو نیزوں پہ اٹھایا اور عباس کے لاشے کو زینب کے محمل کا دو۔